پریکٹیکل انسان کون ہوتا ہے. میں کچھ اپنی طرف سے بتاتا ہوں. ایک تو مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اسلام یا ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ ہرٹ کیے جا رہا ہے, دھوکہ دیے جا رہا ہے, مس یوز کیے جا رہا ہے, تو ریلیجن کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی رہو, دھوکہ بھی کھاتے رہو اور فورگیو بھی کرتے رہو. جبکہ اگر ہم سیرہ کی طرف دیکھیں, سنہ کی طرف دیکھیں, تو ہمیں مثال ملتی ہے کہ ٹاکسک لوگ, ٹاکسک سے مراد ہے جو بہت کڑوی باتیں کرنے والے یا آپ کو نقصان پہنچانے والے, قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی ان سے دور رہنے کا کہا گیا, پہلی بات. لیکن منع کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. منع یہ ہے کہ آپ اس سے نفرت نہ کرو, اس کو منع کیا گیا, یا اس سے تعلق نہ توڑ دو. اب لوگ تعلق نہ توڑنے سے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہو. نہیں, تعلق نہ توڑنے سے مراد ہے کہ آپ ٹوٹلی اسے کٹ آف نہ کر دو, کوئی نہ کوئی دروازہ اپنا کھلا رکھو کہ کبھی اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن تعلق جوڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ اس کے پاس بیٹھے رہو ہر وقت اور اس سے بالکل وہی رشتہ رکھو جو پہلے اس کے ساتھ رشتہ تھا. تو یہ ایک مسکنسیپشن. سر جی میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ نا کچھ لوگ بھی یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تو بدلنا ہی نہیں ہے, اس کو تو یہ تو شیطان کا ہی جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے, شیطانی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ نا جب بھی کوئی آپ کو نقصان دے رہا ہو نا, آپ کو یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. کیونکہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں پڑھاتا ہوں, تو میرے سے ایک دن یہ ہوا کہ میں کیمپس سے جا رہا تھا اور ایک مجھے بری کار نے بڑا ہی برے طریقے سے اوورٹیک کیا اور میں پورا گر جانا تھا. لیکن فوراً میرے منہ سے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دین کا کام لے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہدایت نہیں آنی, یار اس نے کیا کیا, آپ شیطان کو اس کا ساتھی بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بدل سکتا ہے, جیسے آپ نے حدیث کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو دل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ جب چاہے بدل سکتا ہے. تو پلیز ہم لوگ ایسا جب آپ کانفیڈنس سے آپ کو کوئی بات کوئی آئے نا کوئی انسان سے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو یار یہ تو شیطان کا دوست ہے, یہ تو کام کرتا ہے, تو یہ ایسے ہے ویسے, اس کو ہدایت نہیں ہونی. اس طرح کے ورڈ سے اپنے آپ کو پیچھے کریں اور گڈ ورڈس یوز کریں. دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنے آپ کے لیے آسانی کرتا. میں نے علی بھائی پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کی ہدایت روکی ہوئی ہے اور اس کو ہدایت نہیں دینی, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت روک لیتے ہیں. اور میں نے ایکسپیرینس کیا, اور وہ جب مجھے الحمدللہ ریئلائز ہو گیا تھا, اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کی ہے. تو یہ ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی کہ زبان سے کیا الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں کسی کے لیے, اللہ تعالیٰ کہیں آپ کی نہ پکڑ کر. یہی تو دیکھیں نا بردرز, جینٹلنیس ہے, یہی تو ہم نے سیکھنی ہے کہ آپ غصے میں نہ آئیں. ایسے علی بھائی جس طرح ہم نے رشتہ داروں والی بات کی ہے نا, اسلام جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ اسلام کا علم ہونا, نبی جس طرح ولید بھائی نے بھی بتایا کہ پروفیسر وسلم کی آپ نے سیرہ پڑھی ہو, ان کے بارے میں اسپیشلی جو ان کی جو احادیث ہیں, جو ان کی نریشنز ہیں, ان کی زندگی میں جتنے بھی لمحے آئے, جو مومنٹس آئے, جو ٹف سچویشنز آئی, جو ان کا کنفرنٹیشنز آئی, ان دوران ان کے معاملات کیا تھے, انہوں نے کس طرح رد عمل کیا, ان کا عمل کیا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب حدیث کا مفہوم ہے تم چاہتے ہو تمہارے مال میں, رزق میں, عمر میں برکت آ جائے, صلہ رحمی کرو. ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کی ڈیفینیشن ہی الٹی ہے. صلہ رحمی یہ ہے وہ ہمارے گھر یہ لے کے آئے, ہم ان کے گھر وہ لے گئے, انہوں نے فون دیا, ہم نے ان کو فون دیا, انہوں نے مٹھائی لائی, ہم نے مٹھائی, یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ ہم اچھے. حالانکہ صلہ رحمی سم تھنگ کہ جو آپ کو منہ نہیں لگاتا آپ اس کے گھر چلے گئے. جنہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا آپ نے ان کو سمجھ لیا, جو آپ کو ٹف ٹائم میں چھوڑ کے آپ نے ٹف ٹائم میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے, جو آپ کے گھر کبھی بھی نہیں آ رہے آپ ان کے گھر جا رہے ہیں. رزق بڑھتا ہے, رزق بڑھتا, آئی ایکسپیرینس دس الحمدللہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دین کی طرف تو آ گئے, لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت پہ عمل نہیں کیا, آپ نے اپنی ایک حدیث کو نہیں اپنایا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو نہیں اپنایا, تو آپ کی سارا ٹائم, وہ آپ کی ایفرٹ ساری ضائع ہے. کیونکہ دیکھیں مسلمان وہ ہے جو فائدہ دینے والا ہے, لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا ہے. آپ نے آسانی نہیں پیدا کی, لوگوں کو آپ نے آسانی نہیں دی, لوگوں کو آپ نے احسان نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں ہر پروڈکٹ کا ایک یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, مارکیٹنگ کا اصول ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ کا یو ایس پی ہوتا ہے. اسلام کا یو ایس پی ہے احسان, فارگیونیس, صلہ رحمی, عزت دینا, معاف کر دینا, خیال کرنا. ہمیں تو اپنے نیبرز کا ہی نہیں پتا. ربی بھائی ہمارے جو رشتے ہیں نا اس وقت آپ بلیو کریں وہ اس ٹیبل کی مانند ہے. اگر مثال کے طور پہ اس کو دیمن لگ گئی نا, کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ٹیبل, اچھا ہے, لیکن اس کو ایک ہلکے سے ہٹ ہونے کی دیر ہے. ہمارے رشتے اب اس طرح کے ہو چکے ہیں, دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں, آپ کہیں گے یار کتنے مسلمان زبردست, ایک کوئی کڑوی بات ہو گئی تو بس ہم لوگ فوراً نہ ہمارے اندر پیشنس ہے, ہم معاف نہیں کرتے. مجھے مثال یاد آ گئی کہ خاندان والے آپس میں رشتہ کرتے ہیں نا,
تو آپ نے کسی کا رشتہ مانگا اور انہوں نے فار سم ریزن نہیں ایگری کیا تو بس تعلق ختم, دس از اوور, ہماری انسلٹ ہے. تو بھائی کوئی ریزن ہو سکتی ہے ان کی, انہوں نے کہیں اور کرنا ہو, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑنا. اچھا ایک چیز میں آپ تینوں سے اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ بھی چونکہ ہو چکا ہے, اس لیے آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب بندہ دین میں آتا ہے نا اور وہ گڈ بیہیویئر دکھاتا ہے, ذرا ٹالرنس شو کرتا ہے, تو فیملی والے ہی, یہ سب کے ساتھ ہوا ہے ظاہر ہے, ہم سب نے ایکسپیرینس کیا, وہ نہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس بیچارے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ویٹر ہے, وہ کوئی آپ کے لیے کھانا غلط لے آیا ہے یا اس نے آرڈر لیٹ کر دیا, سپوز ہوٹل کی سچویشن بتا رہا ہوں, یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اب وہ سائڈ سے کسی نے گاڑی تھوڑی سی مار دی, اب آپ چپ کر کے اترو گے نا اور آرام سے بات کرو گے کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا, گاڑی ٹھیک کیوں نہیں چلا رہے, تو وہ پتہ ہے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو, اس طرح یہ مانے گا, اس طرح یہ پیسے نکالے گا, تو وہ شروع کہتے ہیں بدتمیزی کرو یا اس کو ڈانٹو یا ایگریسو ہو جاؤ, ویٹر کے ساتھ بھی ایگریسو ہو ورنہ وہ سر پہ چڑھے گا. یہ بھی ایک سوچ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی, جس طرح اگر آپ نے گھر میں میڈ آتے ہیں, صفائی کرنے والی آتی ہیں, تو ہم نارملی ان کو میڈ ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کے اپنے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے یہ کام والی ہیں. تو جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہ ہمارے گھر میں اگر جو آتے ہیں صفائی کرنے والی جو ایک آتی ہیں خاتون, میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کام والی ہیں, ہم نے یہ بتایا کہ یہ بشرا باجی ہیں, اور بشرا باجی کا ہماری بیٹی ویٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہے, ان کا ویٹ بھی کرتی ہے, اور ہم نے وہ سی آف بھی کرتی ہے کہ باجی جا رہی ہیں. اور آج وہ بیمار تھی تو بشرا باجی آئی اینڈ شی گاٹ ایکٹیو کہ بشرا باجی آ گئی ہیں, اور میں نے ایکچولی پیرنٹس بتا رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ جو انہوں نے بات کی کہ معاشرے کے اندر جو ریلیجس بندہ ہے وہ بھی ہم نے ہی کریٹ کیا ہے کہ وہ شریف ہے. ہم نے سب سے فارغ بچہ جو ہے شریف ایز پر بدو الٹریٹ, شریف بچہ جو بالکل بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے, اس کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہم نے خود ہی سوسائٹی میں ایسی بچوں میں کمپیریزن پیدا کیا. اچھا یہ حافظ ہے, حافظ صاحب آپ نے دعائی کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, اس کو پریکٹیکلٹی کا ایک وہ شو ہی نہیں کیا. حافظ صاحب نے دعا کروانی ہے, حافظ صاحب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, مشورہ اسے لیا جائے گا جس نے میٹرک کی ہے, جس نے کیمبرج پڑھا ہے. کتنی زیادتی کر رہے ہیں نا. اب کیا ہوگا, بچوں کو بچے دیکھ رہے ہیں, اب جس سے دعا کروائی جا رہی ہے نا, پھر بچہ وہ دعا ہی کرے گا, وہ کہے گا میں دعا کے لیے ہوں نا. وہ مشورے, اس کا خود کانفیڈنس توڑ دیا آپ نے کہ جی مشورہ اس سے نہیں کرنا. آپ نے کریٹیوٹی نہیں پیدا کی, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ اس میں پیدا نہیں کی کہ بیٹا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن ہاں وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہاں سے کھانا کھانے لگے, کھانے کے بعد بیٹا اپنا دعا کروا دو. لیکن جو دوسرا بچہ ہے جو ایک سمجھ لیں کنونشنل اسٹڈیز کر رہا ہے, اس کو آپ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ اسلام کو عزت دیں, ہم اسلام کو عزت دیں, ہم خود اسلام کو عزت دیں, گرومنگ کریں, اور ہم نے خود اسلام کو عزت دینی ہے. جس بھائی نے آپ سے کویسچن کیا ہوگا, جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اسلام کو بینگ اے مسلم آپ فخر محسوس کریں. ہم خود بھی بینگ اے مسلم فخر محسوس نہیں کرتے. جس طرح اف یو ہیو اے بیئرڈ, اگر آپ نے کسی سنت کو فالو کر لیا, کسی سنت کو آپ نے فالو کر لیا ہے, آپ مسواک لیٹ سپوز کر رہے ہیں, تو آپ چھپ کے کریں گے, یا اگر آپ کی ٹخنوں سے اوپر آپ نے کوئی اپنا آؤٹ فٹ رکھا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا شائے فیل کریں گے. حالانکہ آپ دیکھیں گے گوروں نے اب اس کو ٹرینڈ بنا لیا, لیکن ہم پھر بھی شائے فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ پراؤڈ مسلم بنیں. جب آپ پراؤڈنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو گناہ گار سمجھیں, کیونکہ دیکھیں یہ تکبر کی مثال ہے. تکبر اس کی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اللہ کے وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, تو ایک لمبی حدیث ہے, پوچھا گیا کہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز, اگر تم حق کو جھٹلا دو. دوسری چیز, اپنے سے نیچے کو دیکھو, کسی کو اپنے سے نیچے دیکھو. تو ہم نے اپنے سے نیچا نہیں دیکھنا. ہم نے جس طرح عماد نے بڑی اچھی بات کی, اور جنہوں نے سلف کی باتیں بتائی کہ لوگوں کے لیے معافی کی بات کریں, لوگوں کے لیے آسانی کی بات کریں. اگر آپ آسانی نہیں پیدا کر رہے, آپ کبھی بھی لوگوں کو ایز اے پروڈکٹیو مسلم پریزنٹ نہیں کر سکتے. لیکن بات وہی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار معاف کر دیں گے تو اگلا سر پہ چڑھ جائے گا, ٹھیک ہے نا, معاف کر دیں گے تو وہ اندر کی بھڑاس نہیں نکلے گی. تو میرے خیال میں ہم تھوڑے بینیفٹس اور پریکٹیکل مثالیں انہیں دیں